360 میں افغانستان سے ہجرت کرنے والے افغان شہری پاکستان اور دوسرے ملکوں میں کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ طالبان کے آنے کے بعد کاروبار ختم ہو گیا، جس کے بعد پہلے میں پشاور آیا اور پھر بعد میں اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ سمپلی امریکہ میں آج جانیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا مشغلہ سینکڑوں سال پرانے نادر بلب جمع کرنا ہے، اور 4 سدہ کے موٹے چاول کیوں مشہور ہیں جانیں گے آج کے شو میں۔ وہ جو اب جو آپ کے جو کھانے ان سے بدرجہ بہتر فوڈ ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کابل پر طالبان کے کنٹرول کو 6 ماہ مکمل ہو چکے۔ اس دوران افغانستان میں امن و امان کی صورتحال میں قدرے بہتری آئی ہے، لیکن بے روزگاری اور غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان معاشی بحران کا شکار ہے اور افغان شہری ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ افغانستان سے کئی خاندان اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان بھی پہنچے ہیں۔ وہ کہاں تک پاکستان میں سیٹل ہو سکے ہیں، کس طرح کے کاروبار سے منسلک ہیں اور ان کی مشکلات ہیں کیا، اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے نزل الاسلام نے یہ رپورٹ مرتب کی۔ کئی دہائیوں کی تباہ کن جنگ سے پیدا ہونے والے ابتر حالات اور خوشحالی کے باعث افغان عوام کی بڑی تعداد پہلے ہی شدید معاشی مشکلات سے دوچار اور ملک چھوڑنے کی خواہاں تھی۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے اس مایوسی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ طالبان کے آنے کے بعد کاروبار ختم ہو گیا، جس کے بعد پہلے میں پشاور آیا اور پھر بعد میں اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ امن تو قائم ہو گیا، لیکن کاروبار نہیں ہے۔ جب کاروبار نہیں ہوگا تو خالی امن کا کیا کریں گے؟ جب کاروبار نہیں ہوگا تو لوگ ملک چھوڑ کر بھاگیں گے۔ گزشتہ سال دسمبر میں پاکستانی حکام نے دنیا کو آگاہ کیا کہ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے اس وقت تک 3 لاکھ سے زائد افغان پاکستان آ چکے تھے۔ ان میں سے 1,05,000 قانونی ویزے پر، جبکہ باقی غیر قانونی طور پر پہنچے تھے۔ ان لاکھوں افغانوں میں صوبہ قندوز کے رہائشی محمد ظاہر بھی تھے۔ محمد ظاہر 4 ماہ قبل اس امید کے ساتھ پاکستان آئے کہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکیں، تاہم پاکستان میں انہیں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ حالات ٹھیک نہیں تھا، ہم اس کی وجہ سے نکل گئے ادھر سے۔ بے روزگاری تھا، بس کام نہیں تھا، حالات بھی خراب تھا، پھر ہم نکل گئے، مشکل سے ادھر پہنچ گئے۔ یہاں پر ہمارا یہ مہنگائی کے مشکلات ہے، بے روزگاری کے مشکلات ہے، بچوں کے اسکول مشکلات ہے، گھر کا کرایہ بہت ہے، خرچہ بہت ہے، ہمارا پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف حاجی نعمت اللہ جیسے افغان مہاجرین بھی ہیں جنہیں پاکستان آ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں دیر نہیں لگی۔ یہاں ریسٹورنٹ کھولنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ افغانستان سے آئے ہوئے باشندوں کو ان کی مقامی خوراک فراہم کر سکیں، جس کا ذائقہ ان کے اپنے وطن جیسا ہو۔ جو بھی یہاں سے کھانا کھا کر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اپنے وطن کی یاد دلا دی۔ یہی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اس وقت پاکستان میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد 14 لاکھ ہے، جبکہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ایسے افغان بھی ہیں جو بغیر کسی دستاویز کے پاکستان میں مقیم ہیں۔ اسلام آباد پہلے ہی متنبع کر چکا ہے کہ وہ مزید افغان مہاجرین کو جگہ دینے کی سخت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بڑی تعداد میں افغان باشندوں نے پاکستان کا رخ جاری رکھا۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان قیصر خان افریدی کا کہنا ہے کہ نئے آنے والے افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کے حوالے سے ان کی پاکستانی حکام سے بات چل رہی ہے، تاہم تاحال پاکستانی حکومت نئے افغان مہاجرین کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔ جنوری 2021 سے اب تک تقریباً 1 لاکھ افغان پاکستان آئے ہیں، تاہم یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا موقف یہی ہے کہ اور پناہ گزینوں کو پاکستان میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی عوام نے اور پاکستان نے پچھلے 40 سالوں سے افغانوں کی میزبانی کی ہے۔ نئے افغانوں کے حوالے سے ہماری حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں جس کے ذریعے ہم افغانوں کو تحفظ دیں۔ طالبان کی حکومت کو 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی افغانوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑنا چاہتی ہے، تاہم حاجی نعمت اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ان کی حیثیت ایک مہاجر کی ہے۔ جو ہی حالات معمول پر آئیں گے وہ جلد از جلد اپنے وطن واپس جانا پسند کریں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے حجاب تنازع پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی تنقید رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو آئینی اور جمہوری اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حل کر لیا جائے گا۔ اس خبر کی تفصیل اور اس پر تجزیے کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ پاکستان کا ہر علاقہ اپنے روایتی کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ پشاور کے چپلی کباب، مردان کے پیڑے، بلوچستان کی سجی، کراچی کی بریانی اور لاہور کی رہو مچھلی۔ خیبر پختونخوا کا ضلع چارسدہ موٹے چاولوں کے لیے مشہور ہے۔ کچھ علاقوں میں اسے بیگمی چاول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چاول کیسے بنتے ہیں اور ان کی خاصیت کیا ہے، جانتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ بڑی دھیگیں اور اس کے نیچے سلگتے انگارے، یہاں چارسدہ کے مشہور موٹے چاول پکائے جا رہے ہیں جو دکھنے میں حلیم کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن ذائقے میں بالکل مختلف۔ ایک دیگ میں تقریباً 15 کلو کے قریب گوشت اور اتنی ہی مقدار میں چاول اور مونگ ملا کر دیسی مسالوں کی مدد سے یہ لذیذ پکوان تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے چارسدہ کے علاقائی چاول ہے اصلی، جو اس علاقے میں پکائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے لیے گوشت پکاتے ہیں۔ ہم تقریباً رات کے 3 بجے اس کے لیے اٹھتے ہیں، پھر اس میں مونگ ڈالتے ہیں اور چاول تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں یہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دیگیں جب یہاں تیار ہو جاتی ہے تو یہاں سے مختلف اضلاع جیسے پشاور، مردان اور سوابی تک لے جائی جاتی ہے۔ ان شہروں میں بھی لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے بھی یہ چاول یہاں خصوصی آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، میں تو اکثر روز آتا ہوں۔ اس میں بہت طاقت اور غذائیت ہوتی ہے، اس میں گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے چاول بہت ہی زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں۔ محمد وسیم کے مطابق چاول کی یہ قسم صرف چارسدہ اور اس کے مضافات میں ہی کاشت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے زیادہ پانی اور نرم زمین کی ضرورت ہوتی ہے جو اس علاقے میں میسر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پکانے کی یہ ترکیب اس کے خاندان میں 3 نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس میں ہم گرم مسالہ ڈالتے ہیں، دھنیا، زیرہ، الائچی، دال چینی، ہلدی اور نمک کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس اس کے پکانے کا ہنر نہیں ہوگا تو یہ ایسا نہیں بنے گا۔ کئی لوگ اسے اپنے گھر پر بھی تیار کرتے ہیں۔ ان کی قیمت عام چاولوں سے کم ہے، لیکن مہنگائی کے اس دور میں موٹے چاولوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے عام آدمی کچھ پریشان ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اس پہ بہت اثر پڑا ہے کیونکہ یہ ہمارا لوکل اس علاقے کا جو ہے نا چیز تھا، ہم غریب لوگ یہ خریدتے تھے، یہ ہر آدمی کے افروچ میں ہوتا تھا نا۔ ابھی مہنگائی کی وجہ سے یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا 3649 کلو 3500 3600 پہ ہوتا تھا، ابھی مہنگائی کی وجہ سے یہ 4400 تک پہنچ چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب لوگ خاص طور پر نوجوان اور بچے روز بروز برگر، فاسٹ فوڈ اور ایسے ہی دوسرے کھانوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، غذائی ماہرین دیسی کھانوں کو انسانی جسم کی نشوونما کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ جو اب جو آپ کے جو نئے وہ جو اس میں آتے ہیں جو ہم کھانے، ان سے بدرجہ بہتر فوڈ ہے۔ اس میں آپ کو مطلب جیسے آپ نے ابھی چاول کا ذکر کیا، موٹے چاول، تو اس کی جو اس میں جو فائبر کانٹینٹ ہیں، جو سٹارچ کانٹینٹ ہیں، وہ آپ کو بہت بہتر حال میں ملتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ بیکری کے پروڈکٹس لے لیتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر بشرا خلیل کا مشورہ یہ بھی ہے کہ ایک جانب یہ بہترین غذا ہے لیکن دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو اسے کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، چارسدہ۔ انوکھی اور نادر اشیاء جمع کرنا کئی افراد کا مشغلہ ہوتا ہے۔ آج کے سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری ہماری ملاقات کروا رہی ہیں امریکی ریاست میری لینڈ کے ایک ایسے شخص سے جنہیں نادر بلب جمع کرنے کا شوق ہے۔ ان کی اس کلیکشن میں بلب کی ایجاد کے دور کی اور بہت سی اہم اشیاء بھی شامل ہیں۔
was a young kid, my father would take out an Edison phonograph. बचपन में मेरे वालिद हर साल थॉमस एडिसन की सालगिरह पर एडिसन का फोनोग्राफ बजाते थे जो उन्होंने 20 साल की उम्र में खरीदा था। 8 या 9 साल की उम्र में थॉमस एडिसन में मेरी दिलचस्पी पैदा हुई। 1990 के वस्त में मैंने ईबे पर अकाउंट बनाया, वहाँ सेल पर लगा एक बल्ब देखा और अपने वालिद से उसे खरीदने का कहा। उन्होंने कीमत पूछी, मैंने कहा $200 की नीलामी पर लगा है। वो कहने लगे एक लाइट बल्ब के लिए $200 नामुमकिन। उन्हें अपने बचपन से एक डेंटिस्ट का ख्याल आया जिसका अपना जाती लाइट बल्ब म्यूजियम था। उनका नाम डॉक्टर हिक्स था। हमने उन्हें ढूंढ निकाला, उनका म्यूजियम देखा। बस वही लम्हा था जब मुझे जिंदगी भर के लिए ये शौक पैदा हो गया। I was hooked for the rest of my life. रियासत मैरीलैंड के रिहायशी चैड शपीरो का मुनफरिद तारीखी बल्ब जमा करने का शौक अब भी उसी तरह बरकरार है। उन्होंने अपने ऑफिस के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया है। उनके पास 1879 से 1895 के दौर के 400 नादिर बल्ब हैं। कलेक्शन में बल्बों की तख्लीक से मुताल्लिक हर तरह की अशिया मौजूद हैं। डायनामो कहलाए जाने वाले जनरेटर्स, मीटर्स, स्विचेस, सॉकेट्स, एक सिस्टम के वो तमाम हिस्से जो लाइट जलाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा तारीखी दस्तावेजात का है। कुल मिलाकर तकरीबन 1000 नादिर अशिया। थॉमस एडिसन को बल्ब का मौजिद कहा जाता है, लेकिन इस म्यूजियम में मौजूद अहम नवादरात साबित करते हैं कि इस अहम दरियाफ्त के पीछे बहुत से दीगर अफराद की काविशें भी शामिल थीं, जैसे स्याह फाम अमरीकी लुइस लैटिमर। एक और अहम नाम बरतानवी मौजिद जोसेफ स्वान का था। जोसेफ स्वान भी एडिसन की तरह एक कामयाब बल्ब बना रहे थे और दोनों ने सिर्फ चंद दिन के फर्क से बल्ब बनाकर पैटेंट कर लिए। अगर आप बरतानिया जाएं तो वो आपको बताएंगे कि जोसेफ ने पहला बल्ब बनाया। यहाँ अमेरिका में हम कहते हैं एडिसन ने बनाया था। चैड के पास उस ज़ेर ज़मीन बरक़ी तार का एक टुकड़ा भी मौजूद है जिसे 1880 में न्यूयॉर्क के मेनलो पार्क में बल्ब रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस शोकेस में दुनिया भर के कदीम बल्ब और वक्त के साथ साथ उनकी तरक्की याफ्ता शक्ल की तारीख मौजूद है। सबसे पहले बनाए गए बिजली के मीटर्स भी देखे जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी के डायनामोज या जनरेटर्स और उस दौर में अमीर घरानों में इस्तेमाल होने वाले महंगे बरक़ी आलात के असल नमूने भी पाए जाते हैं। चैड अपनी फुल टाइम मुलाजिमत के अलावा हफ्ते के 7 दिन औसतन 3 से 4 घंटे अपने इस शौक के लिए वक्फ करते हैं। अपने हमज़ौक़ अफराद के साथ मिल बैठने के लिए वो हर साल यहाँ एक महफिल का एहतमाम भी करते हैं। मुस्तक़बिल में उनका इरादा अपने नादिर मजमूए की आवाम के लिए बाकायदा नुमाइश का भी है। इन नादिर अशिया के हुसूल के लिए वो किसी भी सफ़र और रकम की अदायगी के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि आप भी जानना चाहेंगे कि वो कब तक और कितने बल्ब जमा करने का इरादा रखते हैं। किसी महदूद दौर की मुकम्मल कलेक्शन बनाना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं है, तो मेरा जवाब है कि मैं कभी बल्ब जमा करना नहीं छोड़ूंगा। ये कलेक्शन कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। So the answer is I will never stop collecting because the collection will never be complete. फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मैरीलैंड। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैशन की दुनिया में कपड़ों, जूतों और दीगर चीज़ों को मुतअद्दिद बार इस्तेमाल करने या एक नई शक्ल देकर वसाइल को महफूज बनाने को सस्टेनेबल फ़ैशन कहा जाता है। किसी न किसी शक्ल में सोशल एक्टिविज़म का फ़ैशन इंडस्ट्री से हमेशा ही ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अमूमन इस सनत को पैसा ज़ाया करने वाली और सार्फिन के मफादात को फ़रोग़ देने वाली सनत के तौर पर देखा जाता है। अगर अमेरिका में फ़ैशन के मरकज़ न्यूयॉर्क में फ़ैशन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी एक्ट का एक कानून बन जाता है तो ये रुझान तब्दील हो सकता है। This is the oven mitt jacket. ये oven mitt जैकेट है। कुछ अरसे के लिए इसे एक म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया था, अभी इसको वापस लाया गया है। वो चीजों को एक नई शक्ल और जिंदगी देने में इतनी माहिर हैं कि निकोल मैकलॉफ्लिन को अपसाइक्लिंग सोर्सरेस यानी इस्तेमाल शुदा अशिया को एक नई शक्ल देने वाली जादूगरनी का नाम दिया गया है। इस जैकेट को एक पुरानी अशिया की दुकान के इस्तेमाल शुदा जूतों से बनाया गया है। ये बहुत ही मजबूत है, यूं समझें बिल्कुल बख्तर बंद है। निकोल मैकलॉफ्लिन ने जूते तैयार करने वाली एक बड़ी कॉर्पोरेशन में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम किया और फिर माहौल दोस्त फैशन के मकबूल होते हुए रुझान का हिस्सा बनी। उन्होंने देखा कि बहुत कुछ जाया कर दिया जाता है। भारी मिकदार में कपड़े, बटन और जिपर्स और हजारों आजमाइशी मॉडल फेंक दिए जाते हैं। लिहाजा उन्होंने हर मुमकिन तरीके से फेंक दी जाने वाली अशिया को बचाने का और उन्हें एक नई शक्ल देने का काम शुरू किया। फिर उन्हें इस काम में इतनी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई कि उन्होंने खुद को माहौल दोस्त या सस्टेनेबल फैशन के लिए पूरी तरह वक्फ करने का फैसला किया। Sustainable fashion always was kind of like माहौल दोस्त फैशन पर कभी तवज्जो नहीं दी गई थी और ये बहुत महदूद था। अब अगर आप अपने वादों पर अमल नहीं करते और मुस्तकबिल में सरमायाकारी नहीं कर रहे तो इस सूरत में ये ब्रांड्स बच नहीं सकेंगे। अगर न्यूयॉर्क का फैशन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी एक्ट कानून बन जाता है तो फैशन ब्रांड्स को ऐसा माहौल दोस्त फैशन तख्लीक करने पर मजबूर किया जा सकेगा जो माहौल दोस्त अमल से गुजर कर बना होगा।
इस साल के शुरू में पेश किए जाने वाले इस एक्ट के तहत फैशन रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को अपनी मसनूआत के माहौल दोस्त होने के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। मसनूआत चाहे कहीं भी बने, उनकी तैयारी, तरसील, इस्तेमाल होने वाले मवाद और मुलाजमीन के काम करने के हालात के बारे में मालूमात को शफाफ और आवाम की पहुंच में रखना होगा। फैशन एक्ट रियासत न्यूयॉर्क में उन बड़े ब्रांड्स पर लागू होगा जिनकी फरोख्त $10 करोड़ से ज्यादा है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर उनकी सालाना आमदनी के 2% तक जुर्माना हो सकता है और खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का दफ्तर शाया करेगा। बहुत से डिजाइनर्स इस इक़दाम की हिमायत करते हैं, इनमें स्टेला मैकार्टनी भी शामिल हैं। आजा रॉबिन्सन स्टेला मैकार्टनी के सोहो में वाक़े बुटीक में सेल्स सुपरवाइजर हैं। वो बुटीक में रखी गई माहौल दोस्त मसनूआत की नई कलेक्शन बड़े फख्र से दिखाती हैं। It's been a miracle, to tell you the truth, to actually सच बात तो ये है कि ये एक मौजज़ा है, ऐसी अशिया बनाने के काबिल होना जिनकी बैरूनी तह किसी सब्जी से बनी हो, किसी फंगस से बनी हो, जमीन से निकलने वाली किसी भी चीज से, किसी कुदरती जुज़्व से। ये अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम का कहना है कि फैशन इंडस्ट्री दुनिया में 10% कार्बन के इखराज की जिम्मेदार है और सेकेंडरी मटीरियल्स एंड रिसाइकल टेक्सटाइल एसोसिएशन यानी स्मार्ट के मुताबिक तकरीबन तमाम पुरानी मलबूसात और पारचाजात को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद इनमें से 80% कूड़े करकट में चले जाते हैं। निकोल का कहना है कि इसको खत्म करना होगा। ये वाकई अहम है कि आप अपने बचपन और अपने माजी के हवाले से इस बारे में सोच सकें। कूड़ा बहुत ज्यादा हो गया है और मेरे ख्याल में यही कचरा एक खजाना है। ये ख्याल माहौलियाती तब्दीली को सुस्त करने की कोशिशों के लिए एक तरह का खजाना और तोहफा है। जो बात अभी तक वाज़ेह नहीं वो ये है कि मंजूरी की सूरत में माहौल दोस्त या सस्टेनेबिलिटी कानून का मलबूसात की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। न्यूयॉर्क से नीना विश्नवा के लिए आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। 2022 के बीजिंग ओलंपिक्स में चीन कोविड-19 की खिलाफ वर्जी और एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करवाने के लिए खिलाड़ियों और तमाशाइयों को महफूज रखने के अमल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन खदशा ये है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तमाशाइयों के लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मसाइल खड़े कर सकता है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। 4 बार के ओलंपियन क्रिस मैजदर के लिए आलमी वबा की बदौलत इस साल ये खेल मुख्तलिफ हैं। पहले की तरह तालियों और नारों की गूंज से हौसला बढ़ाने वाला मजमा मौजूद नहीं है। सब कुछ पहले की निस्बत बदला बदला सा है, ओलंपिक्स का माहौल ही नहीं। ओलंपिक बबल वो मखसूस जगह है जहां खिलाड़ियों और तमाशाइयों का कोविड-19 से बचाव का ख्याल रखा जाता है। यहीं वो सोते, जागते, खाते, पीते हैं। बीजिंग के बाकी हिस्सों से अलग थलग इस इलाके में ही खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। ये ओलंपिक्स पहले जैसे नहीं, कोविड की वजह से इस बार टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्हसार किया जा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के खदशात भी साथ लाई है और ख़ास तौर पर चीन में। इंसानी हकूक़ के ग्रुप पहले ही बीजिंग के इंटरनेट सेंसरशिप और अपने शहरियों की डिजिटल निगरानी पर तनकीद करते रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात के पेश नज़र FBI ने ओलंपिक विलेज जाने वालों को मशवरा दिया है कि वो ज़ाती फ़ोन साथ ना लेकर जाएं, बल्कि वहाँ आर्जी फ़ोन इस्तेमाल करें। रिकॉर्डेड फ्यूचर में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की माहिर चैरिटी राइट ने कहा है कि FBI का मशवरा अपने अंदर काफ़ी वुसअत लिए हुए था। इस बात पर देरीना तशवीश पाई जाती है कि चीनी हुक्काम अपने यहाँ आने वालों की डिजिटल नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। मेरे ख्याल में एक बिल्कुल साफ फोन को वहाँ लेकर जाना बहुत जरूरी है। जब आप वहाँ हों तो इसे साफ रखें, सिर्फ मतलब की और जरूरी गुफ्तगू करें। ऐसी कोई जाती मालूमात अफशा ना करें जिनका रिकॉर्ड चीनी हुकूमत अपने पास रख सकती हो।
امریکی حکام نے بارہا چین اور دیگر ممالک پر سائبر حملوں کے ذریعے معلومات چوری کرنے اور جاسوسی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے روس اور شمالی کوریا سمیت ایسے دیگر ممالک کے ساتھ قریبی جغرافیائی سیاسی تعلقات کو دیکھتے ہوئے جہاں سائبر حملے شروع ہوئے ہیں، 2022 کے بیجنگ سرمائی اولمپکس پر کسی ریاست کی سرپرستی میں ہونے والے حملے کا امکان نہیں ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ 2020 کے ٹوکیو اولمپکس اور پیرا اولمپکس میں لاکھوں کی تعداد میں سائبر حملوں کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوا۔ تاہم امریکی ایجنسی نے خبردار کیا کہ اولمپکس کے دوران مالی فائدہ حاصل کرنے کے خواہاں افراد یا ہیکٹیوسٹ کہلانے والے سائبر حملے کر سکتے ہیں جو کسی مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتے ہوں۔ عالمی سطح پر اولمپکس جیسا ایونٹ جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اپنی شکایات یا رنجش یا اپنے نصب العین کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کے لیے واقعتاً ایک مثالی موقع ہے۔ ٹیکنالوجی نے ان مقابلوں کے لیے مخصوص اولمپک ببل کے باہر اور اندر کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے کی چین کی کوششوں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بیجنگ کی احتیاطی تدابیر میں اس جگہ کے اندر روبوٹس کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ کھانا بنانے اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ فرش کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ اس کا مقصد فاصلہ برقرار رکھنے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تماشائیوں کے لیے اپنے فون پر ایک ایپ انسٹال کرنا ضروری ہے جس پر وہ روزانہ اپنا جسمانی درجہ حرارت اور وائرس کے ٹیسٹ کی معلومات درج کرتے ہیں، اور ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں آپ کو فوری طور پر گیم سے الگ کر دیا جائے گا۔ بیجنگ اولمپکس کے حکام کا کہنا ہے کہ ایپ میں اس سیکیورٹی خامی کو دور کر دیا گیا ہے جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور صرف محدود ڈیٹا ہی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انتہائی تفصیلی بات چیت کے بعد ایسی سخت گائیڈ لائنز کے تحت ڈیٹا جمع کرنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جن کی بین الاقوامی اولمپک کمیٹی اور بیجنگ اولمپک آرگنائزیشن کمیٹی نے اجازت دی ہے۔ کرس میزر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گیمز شروع ہونے سے پہلے مقابلوں میں شامل ہونے کے لیے جو واحد کام اسے کرنا تھا وہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا تھا۔ میں ڈیٹا کی پرائیویسی میں یقین رکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے فون میں ایسا کچھ نہیں جسے مجھے چھپانے کی ضرورت پڑے۔ اور ایسے میں جب کھلاڑی اپنے ملک کے لیے میڈل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ڈیجیٹل حفاظت بھی ان کے ذہن میں ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ ونٹر اولمپکس کا ایک اہم کھیل آئس ہاکی ہے۔ اس سال آئس ہاکی کے مقابلوں میں 13 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ فیلڈ ہاکی اور آئس ہاکی میں کیا مشترک ہے، اس پر دیکھیں گے جلد ایک تفصیلی رپورٹ ویو 360 میں۔ آج اس کی ایک جھلک۔ یہ ایک نہیں بلکہ دو مختلف کھیل ہیں جو ایک وقت میں کھیلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سکیٹنگ میں مہارت جو بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ کو ہاکی پر بھی عبور ہونا چاہیے، یعنی سٹک ہینڈلنگ، پاسنگ اور شوٹنگ وغیرہ۔ کھیل اس قدر تیز ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ آپ کو کس وقت کس جگہ موجود ہونا ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ دیکھیے سائبیریا کی منجمد جھیل پر اگلوز کا ایک شہر۔